میرا نام احمد کمال ہے۔ ویسے تو میرا کام ایک مشہور ملکی شمارے میں کہانیوں کی تلاش خراش کرنا ہے، مگر لفظ دائیں بائیں کر کے جو لکھتا ہوں وہ میرے شمارے والے بہت عزت افزائی کے ساتھ شائع کر دیتے ہیں۔ ویسے مصنف کمال کہلانا میرا سیر و خون بڑھا دیتا ہے۔ ان سب کے بعد جو میری آمدنی بن جاتی ہے، مجھ جیسے گھر گرہستی سے بیزار اور خاندانی رونقوں سے بے بہرا انسان کا گزارا بآسانی ہو ہی جاتا ہے۔ کافی دن ہو گئے مجھ پر اچانک جنون سوار ہوا کہ میں کوئی ایسی خوفناک کہانی لکھوں جس سے پڑھنے والے کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، مگر کہانی کا پلاٹ سوچنے بیٹھا تو وہی گھسے پٹے واقعات ذہن میں بن بلائے مہمان کی طرح وارد ہونے لگے، جیسے انتقام کی آگ میں بھٹکتی مظلوم کی روح، آسیبی گھر، بھوتوں والا قبرستان وغیرہ وغیرہ، اور میں ان کو خاطر تواضع کیے بغیر رخصت کرتا رہا۔ مجھے کوئی ایسا انوکھا واقعہ چاہیے تھا جو پڑھنے والے میں تھرتلی مچا دے، مگر کہاں سے لاتا ایسا واقعہ؟ آج دفتر سے چھٹی کر کے میں نے گھر میں آرام کرنے کا سوچا تھا۔ سپہر کو میں ہوا خوری کی غرض سے باہر نکل آیا اور نکڑ کی دکان سے سگریٹ کا پیکٹ خرید کر اپنے گھر سے تھوڑی دور کافی پرانے اسٹیشن پر آ گیا، جہاں سے ریل گاڑیاں گزرتی تو پرانا سا پل اور زمین عذاب الہی سے ڈر کر لرز جاتے تھے۔ یہاں اکا دکا گاڑیاں تبھی رکتی تھی جب ان کو کراس پڑ جاتا تھا۔ خیر، میں اسٹیشن کی بینچ پر آ کر بیٹھ گیا۔ اسٹیشن ویران پڑا تھا، چڑیوں کی چہچہاہٹ اور کووں کی کائیں کائیں عجیب سا سکون بخش رہی تھی۔ میں اسی سکون کو محسوس کرتے ہوئے ڈراؤنی کہانی کا تانا بانا بننے لگا۔ میرے خیالات عروج پر تھے کہ ریل گاڑی کی وسل نے میرے خیالات کو جھنجھوڑا تھا۔ میں نے سوچا ابھی گزر جائے گی، مگر شاید اس کو کراس پڑ گیا تھا، اس لیے وہیں رک گئی تھی۔ خیر، میں نے گاڑی میں بیٹھے مسافروں سے نظر ہٹا کر سگریٹ سلگا لیا تھا اور خیالوں کی عمیق گہرائیوں میں کھو گیا۔ ابھی میں کہانی کا پلاٹ سوچ ہی پایا تھا کہ ٹرین میں سے ایک آدمی نکل کر میری طرف آیا اور میرے ساتھ بینچ پر بیٹھ گیا۔ میں نے اس کے آتے ہی ایک ناگوار بو محسوس کی تھی اور تھوڑا سا کھسک کر دور ہوا۔ اب اسے یہ کہتا تو اچھا نہ لگتا کہ آپ میں سے بدبو آ رہی ہے۔ کیوں بھائی کمال احمد؟ میں اس کے لبوں سے اپنا نام سن کر حیرانی سے اس کی طرف مڑا۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ اس کو دیکھ کر مجھے کراہیت سی محسوس ہوئی۔ مسلے ہوئے کپڑے، بکھرے بال، کھچڑی داڑھی، عجیب سے دانت اور اس کے وجود سے اٹھتی بو، وہ بالکل انجان شخص تھا میرے لیے۔ کیا ہم کہیں ملے ہیں؟ میں نے اپنی یادداشت کھنگالنا شروع کی تو مجھے یاد نہیں آیا کہ میں اس سے کہیں مل چکا ہوں۔ ملے ہیں؟ اسی دنیا کی بھیڑ میں کہیں، اس نے فلسفیانہ انداز میں سر دھنتے ہوئے کہا۔ مجھے ایسے لوگ شروع سے پسند نہیں تھے جو گھما پھرا کر بات کرتے، اس لیے میں بیگانگی دکھا کر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور اپنے ذہن میں آئے کہانی کے واقعات کو از سر نو ترتیب دینے لگا۔ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کہانیوں کو بنتے بنتے خود کسی کہانی کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اس کی گھمبیر آواز میرے کانوں میں پڑی تو مجھے جیسے بچھو نے ڈنک مارا۔ وہ جادوگر تھا یا کوئی مستقبل شناس؟ جو کوئی بھی تھا، اس وقت بہت پراسرار لگا تھا۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی ہوئی اور میں نے جھرجھری دے کر اس کے مسکراتے ہوئے چہرے کو بغور دیکھ کر حیرانی سے پوچھا۔ ٹرین میں بیٹھے لوگ مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے، مگر مجھے کوئی پرواہ نہ تھی۔ البتہ ان کے دیکھنے کا انداز مجھے جھنجھلاہٹ میں آ لیا۔ گاڑی کا وسل بجا تو میں نے ایک پر اطمینان سانس لی۔ آپ جانتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ اس کا خواہ مخواہ مرید ہونے سے پہلے جان تو لوں، کہیں اس نے اپنی طرف سے ہوائی اڑائی ہو اور وہ درست جگہ لگی ہو اور میں اسے مستقبل شناس سمجھ کر مرعوب ہو جاؤں۔ اس لیے میں نے ایسا ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ جیسے میں متاثر نہیں ہوا ہوں۔ گاڑی آہستہ آہستہ اسٹیشن کو الوداع کہتی جا رہی تھی۔ کہانی کی تلاش میں ہو تم، ایسی جو لوگ مدتوں یاد رکھیں؟ اس نے میری بات کاٹ کر پھر سے مجھے تعجب میں ڈال دیا تھا۔ جی، اب میں نے قدرے پرجوش لہجے میں کہا تھا، مگر قریب نہیں کھسکا۔ اس کے وجود سے اٹھتی بو مجھے گراں گزر رہی تھی۔ ضرورت کے وقت گدھے کو بھی باپ بنانا پڑتا ہے کہ مزداق میں وہاں بحالت مجبوری بیٹھا تھا۔ کل مجھے اسی وقت ملنا یہاں، اس نے کہا تھا اور میری کوئی بات سنے بنا لمبے لمبے ڈگ بھرتا، مجھے حیران مگر خوش چھوڑتا اسٹیشن سے نکل گیا۔ میں ترنگ میں گھر آیا۔ اب مجھے کل کا انتظار تھا، مگر کاش کل آتی ہی نہ۔ پوری رات بے چینی سے اور کل کے انتظار میں گزری۔ وقفے وقفے سے میں جاگتی آنکھوں سے داد و تحسین کے الفاظ سے بھرے خطوط والے خواب دیکھتا رہا اور مسکراتا رہا۔ اگلے دن میں وقت مقررہ سے پہلے اسٹیشن پہنچ گیا تھا۔ آج کل سے زیادہ سناٹا تھا، یا شاید مجھے ہی محسوس ہو رہا تھا، مگر میں نے چند لمحوں کے مضطربانہ انتظار میں زیادہ دھیان ہی نہیں دیا اور سگریٹ سلگا لی۔ انتظار گراں گزر رہا تھا۔ مقررہ وقت سے اوپر وقت ہو گیا تھا، مگر دور دور تک کسی کا نام و نشان نہ تھا۔ آج تو ٹرین بھی نہیں آئی تھی۔ میں نے یہ سوچا کہ کبھی کبھار دیر سویر ہو ہی جاتی ہے، سو تھوڑی دیر اور رک جاتا ہوں۔ حقیقتاً مجھے کوئی اچھی کہانی کی لالچ نے رکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں نے سگریٹ سلگا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ اچانک کالے بادلوں نے آسمان کو اپنے نرغے میں لیا تھا
اور موٹے موٹے بارش کے قطرے مجھے بھگونے لگے۔ میں نے خوشی سے آسمان کو دیکھا، بارش سے ماحول پر چھائی کثافت اور حبس ختم ہو گیا تھا، مگر اچانک میرے مسکراتے لب سمٹے، آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ میرے قریب سے ہی مجھے میرے نام کی سرگوشی سنائی دی تھی، اور پھر میں نے بارش کی بوندوں کو خون کی بوندوں میں تبدیل ہوتے دیکھا۔ بو بھی ایسی جیسی کل والے آدمی میں سے آ رہی تھی، اور پھر میں نے سر پٹ بھاگنا شروع کر دیا۔ میرا ارادہ اسٹیشن سے جلد باہر نکلنے کا تھا۔ خون کی بارش ابھی بھی مجھے بھگو رہی تھی، اور ان بوندوں میں آگ جیسی تپش تھی۔ میں بھاگتے بھاگتے اچانک حیرانی سے رک گیا۔ سامنے بینچ پر ایک آدمی بیٹھا تھا، اور وہ کوئی کاغذ پر اپنی خون آلود انگلی سے کچھ لکھ رہا تھا۔ اس کی پشت میری طرف تھی۔ میں مکمل خوف کے حصار میں ہونے کے باوجود وہاں سے بھاگ نہیں سکا، اور میں نے آگے بڑھ کر زمین پر لکھے الفاظ پڑھے تھے، اور پڑھ کر میری روح فنا ہو گئی۔ وہاں لکھا تھا، تیری موت۔ میں ڈر کر 2 قدم پیچھے ہوا تھا، اور بینچ پر بیٹھا آدمی میری طرف گھوما۔ وہ وہی کل والا آدمی تھا، مگر اتنا برا۔ اس کے چہرے کا ماس جگہ جگہ سے پھٹ کر لٹک گیا تھا، اور اس میں سے خون بہہ رہا تھا۔ میں نے اپنے قدموں کو پیچھے کی طرف جنبش دی، اور خوف سے اپنی جان بچانے کے لیے اندھا دھند بھاگنے لگا۔ اچانک مجھے کسی چیز سے ٹھوکر لگی تھی، اور میری آنکھ کھل گئی۔ میں خشک لبوں پر زبان پھیرتا اٹھ بیٹھا تھا، یعنی میں اس آدمی کا انتظار کرتے کرتے بینچ پر ہی سو گیا تھا۔ وہاں خواب جیسا کچھ نہیں تھا، وہی اسٹیشن، وہی سنسان اور حب سے جامد پیڑ سے دور سے آتی بسوں کے ہارن کی آواز۔ میں نے خواب کے بارے میں سوچا تو لرز گیا۔ اف، یہ خواب تھا۔ میں نے ماتھے پر سے پسینہ پونچھا اور جانے کا ارادہ باندھا۔ مجھے اس خپتی آدمی پر غصہ آ گیا تھا، اور پکا ارادہ کر لیا تھا کہ میں آئندہ کسی انجانے خپتی پر بھروسہ کرنے کی غلطی نہیں کروں گا۔ ابھی میں اٹھا ہی تھا کہ گاڑی کی وزل سنائی دی، جو میں بڑے بڑے دعوے کر رہا تھا کسی موہوم امید لیے دوبارہ رک گیا۔ ٹرین کل کی ہی طرح رک گئی، اور میں نے بےتاب نظروں سے اندر دیکھا۔ اندر لوگ بہت کم تھے، مگر سب کو سانپ سونگھ گیا ہو۔ مجھے عجیب سا احساس ہوا تھا۔ اچانک ٹرین میں سے ایک آدمی ایک بلکتے بچے کو بے دردی سے دبوچے باہر آیا، اور اس کے پیچھے ایک بچے کو پانے کے لیے ترستی عورت۔ وہ آدمی عورت سے کافی لمبا تھا، اور بار بار عورت کو دھمکی دے رہا تھا کہ پیچھے ہی رہے، ورنہ وہ اس بچے کو ٹرین کے آگے پھینک دے گا۔ اور عورت روتی ہوئی پہلے سے زیادہ تڑپ کر بچے کی طرف لپکتی۔ بچہ بھی ماں کی گود کے لیے اس کی طرف لپک رہا تھا اور چیخیں مار رہا تھا۔ ٹرین میں سارے مسافر سم بکمن بیٹھے تھے۔ مجھے ان کی بے نیازی اور بے رحمی پر شدید غصہ آیا۔ اب وہ آدمی اور عورت میرے سامنے آ گئے تھے۔ او خپتی انسان، چھوڑ بچے کو، میں نے چلا کر کہا، اور بینچ سے اس عورت اور بچے کی مدد کے لیے اٹھا، مگر اس خپتی انسان نے میری بات سن کر نظر انداز کر دی تھی۔ دوسری پٹری پر پیچھے سے آتی ٹرین کی وزل پر اس آدمی کا دھیان بٹنے لگا، اور اچانک میں تھم سا گیا۔ اس عورت نے اس آدمی کو پٹریوں پر دھکا دیا تھا۔ اس کا مقصد بچے کو اس آدمی سے بچانا تھا، مگر یہ کیا؟ وہ ظالم انسان بچے کو دبوچے ہی ٹرین کی دوسری پٹری پر گرا، اور آنن فانن تیز رفتاری سے اسی پٹری پر آتی ٹرین ان دونوں کو رونتی ہوئی چلی گئی تھی۔ عورت دھاڑے مارتے ہوئے وہیں بیٹھ گئی تھی۔ بچے کی کٹی پٹی لاش دیکھ کر میرا دل غم سے پھٹا جا رہا تھا، اور میں ٹرین میں موجود انسانوں کی انسانیت پر مشکوک ہوا تھا۔ کیا اتنے بے حس تھے یہ لوگ؟ اور میں ٹرین کے نہ رکنے پر بھی حیران تھا۔ ٹرین کا وسل پھر سنائی دیا تھا۔ ایک اور ٹرین اسی پٹری پر آ رہی تھی، جس پر پہلے ہی 2 لاشیں پڑی تھیں۔ اچانک دھاڑے مارتی عورت کی دھاڑیں بند ہو گئی تھی، اور وہ اسی لٹے پٹے حلیے میں اٹھی۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا، میں جیسے جان چکا تھا کہ وہ کیا کرنے والی ہے۔ میں اس سے زیادہ دور نہیں کھڑا تھا، اس لیے اس کو بچانے کے لیے بھاگا۔ ٹرین نزدیک ہی آ گئی تھی، مگر یہ کیا؟ اس عورت کے بالکل قریب پہنچ کر میرا سر چکرا گیا تھا، کیونکہ وہاں تو کوئی تھا ہی نہیں، حتیٰ کہ وہ لاشیں بھی غائب ہو گئی تھیں۔ میں سن ہو گیا۔ تیری موت تیار ہے۔ اسی وقت مجھے اس آدمی کی سرگوشی سنائی دی تھی، اور میں جو پٹریوں کے کنارے پر کھڑا تھا خوف سے اپنا توازن قائم نہ رکھ پایا اور گر گیا۔ مگر پٹری پر نہ وہ ٹرین تھی جس میں سے عورت اور آدمی نکلے تھے، نہ دوسری ٹرین کے آثار۔ البتہ نوکیلے پتھروں پر گرنے کی وجہ سے مجھے بہت چوٹیں لگی تھیں، اور میں خوف کے زیر حصار وہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا۔ مگر یہ کیا؟ میری آنکھیں خوف سے باہر کو ابل پڑیں جب میں نے تیز رفتار ٹرین کو اسی پٹری پر آتے دیکھا جس پر میں زخمی حالت میں پڑا تھا۔ میں نے اپنی جان بچانے کی سر توڑ کوشش کرتے اٹھنے کی کوشش کی تھی، مگر نوکیلے پتھر میری ہتھیلیوں اور گھٹنوں میں کھپ گئے تھے۔ میں کرخ کر وہیں ڈھیر گیا۔ میری موت یقینی تھی۔ میں نے کپ کپاتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں۔ ٹرین مجھ تک پہنچ چکی تھی، اور میں نے کہانی لکھ کر انگڑائی لی تھی اور وال کلاک کی طرف دیکھا۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ کہانی لکھتے اتنی دیر ہو گئی تھی۔ مجھے صبح آفس بھی جانا تھا، اور اپنی پہلی لکھی گئی خوفناک کہانی ادارے کو بھجوانی تھی۔ میں بستر پر لیٹا، نہ جانے کہانی پڑھنے والے مجھے دانت پر پرکھتے ہیں یا تنقید کرتے ہیں۔ خیر،
آنے والے کچھ دنوں میں پتہ چل ہی جائے گا، اور میں نے سوچتے ہوئے مسکرا کر لائٹ آف کر دی تھی، مگر الماری کے ہینگر میں لگی میری شرٹ پر خون کا ایک قطرہ ابھی بھی موجود تھا۔